اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے توکل علی اللہ۔ سامعین کرام، توکل ایک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بھروسہ کرنے کے ہیں، یعنی ایک مومن سے یہ تقاضا کیا گیا ہے، قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے کہ مومن ہمیشہ ہر کام میں، تمام شعبہ زندگی میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرے، اور جو کچھ ان کے بس میں ہے، جو بھی وہ کام کر سکتا ہے کرے، اور لیکن نتیجہ کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اور اسی سے نتیجہ کی امید رکھیں۔ آج کی دنیا اسباب پر تکیے لگائی ہوئی ہے، اسباب پرستی کی دنیا ہے، یعنی بعض انسان اپنے طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی صحت پر بھروسہ کرتے ہیں، بعض اپنی مال و دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، بعض اپنے جتھے پر بھروسہ کرتے ہیں، بعض اپنے تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا تقاضا یہ ہے، قرآن مجید یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک حقیقی مومن کو چاہیے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو بطور مثال اس مختصر ٹائم میں چند آیات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یعنی اس ہستی پر توکل کرو جو کبھی مرتی نہیں ہے، یعنی اس پر موت وارد نہیں ہوتی۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس سوا جس پر بھی بھروسہ کرتا ہے وہ تو فنا ہونے والی چیز ہوتی ہے، اس پہ فنا طاری ہوتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ پھر قرآن مجید فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومن کو چاہیے اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرے۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی خاص کام میں تو فیصلہ کر لے تو اللہ پر توکل کرے، یعنی اس کے جو بھی نتائج برآمد ہو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کے انتظار کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات مروی ہیں۔ بطور مثال ایک حدیث میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اذا توکلتم علی اللہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا، فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے حق توکل ہی، جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اس کے نتیجے کیا ہوگا لرزقتم کما ترزق الطیور، تم رزق دیے جاؤ گے، تمہیں رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کما ترزق الطیور۔ لیکن شرط کیا ہے بتایا تغزو خماسا وتروح بطانا، وہ پرندے خالی پیٹ صبح چلے جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، وہ تروح بطانا شام ہوتے ہوتے جو ہے نا پیٹ بھرے پیٹ واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل پر زور دیتے ہوئے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے اور اس کا اصل مقصد بھی بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، بلکہ انسان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح پرندوں کے لیے شرط لگائی گئی ہے، اس کا گھونسلے سے باہر نکلنا یہ شرط ہے، تغزو خماسن و تروح بطانا، صبح صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے جب انسان اس طریقے سے اپنے تمام تر ذرائع کو بروکار لاتا ہے، پھر اللہ پر توکل کرتا ہے، پھر اس کو خاطر خواہ کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جب مطالعہ کرتے ہیں بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں اور جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو توکل علی اللہ کا جو وصف ہے نمایاں طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک مختصر واقعہ موقع کی مناسبت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آغاز ہجرت میں ہی غار ثور میں آپ نے پناہ لی، کیونکہ دشمن تعاقب کر رہے تھے آپ کو پکڑنے کے لیے اور انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا، تو بہت سارے لوگ آپ کے تعاقب میں نکلے، کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لانا ہے۔ اور بعض جو قیافہ شناس لوگ ہوتے ہیں جو کھوجی ہے
انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق انہوں نے بتایا کہ آخر کار یہ غار ثور کے اندر ہی ہونا چاہیے یا پھر آسمان کی طرف چلے گی، جو بھی صورت ہوگی۔ جب تعاقب کرتے کرتے غار ثور کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ کو چونکہ واللہ یعصمکم من الناس کا وعدہ بھی تو تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دشمن اتنا قریب آ چکے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی نگاہ نیچے ڈالیں تو یہ نظر آ جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے فکر کا اظہار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے نہ جائیں، کوئی دشمن کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کتنا شاندار طریقے سے بتایا، پر امن طریقے سے آپ نے بتایا، کیا بتایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہیں کرنا، ہم دو نہیں بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کی سیرت میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں، اور ایک واقعہ بطور نمونہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مقدمے کی بات تھی، کرم دین والا مقدمہ۔ آپ گرداسپور میں اس سلسلے میں مقیم تھے کہ ایک ہندو مجسٹریٹ کے عدالت میں پیش ہونا تھا، اور ان کا ارادہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی طرح کوئی تکلیف پہنچانے کی سزا دلوانی ہے۔ تو جب خواجہ کمال الدین صاحب کو یہ اطلاع ملی کہ اس طریقے سے ہندو مجسٹریٹ کا ارادہ صحیح نہیں ہے، کسی طرح مسیح علیہ السلام کو سزا دلوانا چاہتا ہے، تو وہ یہ پیغام لے کر حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت اکثر مسیح علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، جب آپ نے یہ پیغام سنا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے بڑے جلالی انداز میں فرمایا، میں خدا کا شعر ہوں، خدا کے شعر پر ہاتھ ڈال کے تو دیکھے۔ تو اب دیکھیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر توکل کا کتنا اعلیٰ شاندار مثال ہے۔ پھر آپ نے ایک شعر میں فرمایا، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شعروں پر نہ ڈال اے روب ارزار و نزار۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں توکل یہی ہے کہ اسباب اللہ تعالیٰ نے کسی امر کے حاصل کرنے کے واسطے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کو حتی المقدور جمع کرو اور پھر خود دعاؤں میں لگ جاؤ کہ اے خدا تو ہی اس کا انجام بخیر کر۔ صدا آفات ہیں اور ہزاروں مصائب ہیں جو ان اسباب کو بھی برباد و تیوبالا کر سکتے ہیں، ان کی دست برس سے بچا کر ہمیں سچی کامیابی اور منزل مقصود پر پہنچا۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 186۔ پھر فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ تقوی کو ہاتھ سے نہ دیوے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ پر بھروسے کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے، بلکہ یہ معنی ہے کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑے، تو اس کا نام توکل ہے۔ اگر وہ تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کر رہا ہے تو اس کا توکل پھوکا ہوگا، اور اگر نری تدبیر کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی پھوکی۔ ایک شخص اونٹ پر سوار تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، تعظیم کے لیے نیچے اترا اور ارادہ کیا کہ توکل کرے اور تدبیر نہ کرے، چنانچہ اس نے اونٹ کا گھٹنا نہ باندھا، جس پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آیا تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے۔ واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے تو توکل کیا تھا لیکن میرا اونٹ جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے غلطی کی، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھتا پھر توکل کرتا تو ٹھیک ہوتا۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 586۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی توکل قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا اور توکل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔